السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں رمضان المبارک کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پھر بھی انسان کیوں غیبت کرتا ہے، روزے میں کیوں جھگڑتا ہے، کیوں چوری کرتا ہے یا کیوں برے کام کرتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو موجود ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1899 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ مشہور حدیث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، اور میں بندہ نچیز تو آپ کی خدمت کے لیے مزید وضاحت کرنے ساتھ رہوں گا۔ آپ سنیں یا نہ سنیں لیکن سننا پڑے گا کیونکہ وہ بڑے کام کی باتیں، ہمارے پاس کمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا ایک اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے۔ سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط سوال ہے، غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب کا یہ سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں، تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا، وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے، تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا، تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے، پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے، تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے۔ اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں۔ کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ۔ انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے۔ بعد میں حشر کے میدان میں سب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا، فائنل۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہوئی، آخری حساب کتاب ہوئیں گا، فائنل، کبھی on the day of judgment، قیامت کے دن پہ۔ اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت جائیں گا، وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ، ادھر نہیں۔ تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں۔ بعد میں تو کھلیں گے نا، رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں، کھلیں گے نا۔ تو اگر اس نے شرک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے، اس کو سزا ملیں گی برزخ میں۔ جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا۔ بالکل۔
یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے. آپ سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا. جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کسی نے پوچھا نہیں، بہت پریشان کیا، لیکن اللہ نے جواب دے دیا. اور ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں میں، جواب ڈھونڈا، عالم سے پوچھا، صحیح ہے، بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں، کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں، میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سیکھنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں، آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چینڈ ہوتے ہیں، چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے، زندہ رہتے، لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی توڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے، شیر ببر، وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی، اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے، تو آپ ڈریں گے نہیں. برابر کہ نہیں ڈریں گے نا؟ چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے، تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے، محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ رہیں گے کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ جی. اگر شیر ببر یا شیر جی. چینڈ ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے، جی آپ 30 فیٹ سے دور ہے، چین مضبوط ہے، آپ محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا. ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا. جی. برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے. بھائی کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے آپ، بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے، لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. ابھی آتے. لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھائے گا. تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے، اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا، رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا، تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی؟ ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے، پر شیطان مر نہیں جاتے، چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے، لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چین میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا. برابر کی نہیں؟ تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا آسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. رمضان میں اکثر مدد رہتی ہے اللہ کی، لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی شراب کھانے میں، نہیں پھر بھی میں پکچر دیکھوں گا، بلو فلم دیکھوں گا، تو پرابلم ہوئے گا نا. تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی، کیونکہ چین رہتا ہے. آپ اس کے قریب جائیں گے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کھا لیں گے آپ کو، پھر آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہے عقلی جواب. صحیح جواب تو اللہ عالم، یہ عقلی جواب ہے. اگر حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہیے اور آپ کو اور وقت ہے اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی لاسٹ ٹو کوسچنز. یہ ایک میرے سامنے یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ مائک ان کا اوپن کر دیے پلیز. یہ ایک سوال میں یہاں سے لوں گا اینڈ دین پھر میں پیچھے سے لوں گا ایک سوال. ہیلو السلام علیکم. یہ حیدرآباد سے ساتھی آئے ہیں، ڈبل کنوینس کر کے اکیلے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں اکیلا آپ کے لیے بلائنڈ ہوں اور حیدرآباد سے محبت سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی ملے تو آپ خوش دلی سے قبول کریں گے. اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں، پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا، پیس ٹی وی اردو پہ دیکھا کرتا تھا، میری آئی سائٹ چلی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے. مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے. بس دل نہ توڑیے گا. شکریہ.
भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेंगी तो क्या मैं लूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया, नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुद आके मांगूंगा, इंशाअल्लाह। भाई साहब आप स्टेज पे आ सकते हैं? जी, ये इनको स्टेज की तरफ लेकर आइए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। यस, ये सीधे हाथ की तरफ मेरे, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो, अगर नहीं है तो जो भी हैं यहाँ मौजूद ये सवाल पूछ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Mohammedur Rashid bin Mufti Tayyib Muawiya. I belong to Shurabad, Multan. So, sir, I am currently a student of Islamic Studies and currently I joined your Dawah training program. So, sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्ज़ा किया, तो ये कब्ज़ा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज़ एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्ज़ा कर लिए, तो फ़लस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाज़ा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फ़लस्तीन में और गाज़ा में और कब्ज़ा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फ़र्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ज़माने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर, करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। जी, सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप? सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं,
हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहाँ नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप। और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून बन, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारे इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उस टाइम, उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैम, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिए। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा। उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है, अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे इथियोपियन फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है। अफसोस की बात है, आपको भी नहीं पता है। सर जब अब ये साबित हो गया, सुनो, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब भी नहीं कंप्लीट हो, आप बीच में बोल रहे। आपका सवाल खत्म, बाकी लोगों को पूछने दो ना। रूल क्या है? एक सवाल। सर वेरी सॉरी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपने जवाब दे दिया। बाकी लोग का जवाब नहीं दूं मैं। सॉरी सर। नहीं आप बोलते तो बाकी लोग। नो सॉरी सर, जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम लास्ट 2 राउंड्स हम करने लगे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि तीनों जो माइक्स लगे हुए हैं, हर माइक से 2-2 सवाल पूछे जाएं। सो एक फर्स्ट राउंड हम शुरू कर रहे हैं। जी सेंटर के अंदर, सेंटर में कोई मौजूद है? मुख्तसर सवाल, लॉजिकल सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शावेज बिन शहजाद मुबीन है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ, अल कुरान अकेडमी में। तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है। कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है, तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का सवाल है कि वो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में छोड़ के अभी दीनी तालीम पढ़ रहे, डॉक्टर इसाम में साहब के मदरसे में पढ़ रहे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गलत किया है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? अहम सवाल है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। या अल्लाह के रसूल की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में दी, इक़रा, पढ़ो। तो पढ़ना फ़र्ज है, लेकिन इल्म 2 किस्म के होते हैं। एक फ़र्ज इल्म, एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह, एक हराम। अलग किस्म के। जो फ़र्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फ़राइज़ और हराम ये जानना हर मुसलमान का फ़र्ज है। हर वालिदैन का फ़र्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए। ये फ़र्ज नॉलेज है। फ़र्ज इल्म क्या है? जो बेसिक इस्लाम के तालीमात है, 5 पिलर्स है, किस तरीके से नमाज पढ़ना, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में। ये बेसिक ऑफ दीन, नॉट हाई लेवल, बेसिक। ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। हर वालिदैन का फ़र्ज है कि बच्चे को सिखाए। ये मुसलमान वालिदैन भी नहीं जानते। अमेरिका भेजेंगे, दीन की बेसिक नॉलेज नहीं देंगे।
باقی علم آتا ہے مستحب. مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے. کریں تو اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے. میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا, جامعۃ الامام میں, فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے. عالم بنانا اچھی بات ہے, سب سے اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے. دائی بننا فرض, فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے, پارٹ ٹائم فرض ہے. پھر وہ دنیاوی علم مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانیں یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے. سمجھے؟ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس, جغرافی, سائنس, ہسٹری, بایولوجی, جو بھی ہو سکتا ہے. یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کرتے مستحب بھی ہو سکتا ہے, مباح بھی ہو سکتا ہے, آپشنل مکروہ بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. یہ علم آپ کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا, تو یہ علم ہو گیا حرام. آپ کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا, اچھی بات ہے, یہ مستحب ہو گیا, یعنی اچھی چیز ہے, انکریج. آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے, اچھی بات ہے. تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا, ادھر مستحب ہوئیں گا یا مباح, آپشنل, مکروہ, ڈسکریج یا حرام. تو ناظرین گرامی, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس لیکچر 2-3 سوالات میں بہت ساری باتیں تھیں. ہمارا مین ٹاپک جو تھا وہ تھا شیطان جب بندھا ہوا ہے زنجیروں میں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے, یہ ٹاپک تھا. اس میں جو حدیث پاک میں بھی موجود تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. لیکن انسان کے اپنے اندر ایک اور چیز ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. نفس کو ہم ڈیفائن کریں گے. قرآن پاک میں نفس کو ڈیفائن کیا تو فرمایا 3 قسم کے نفس ہیں. ایک وہ نفس ہے جو کیا کرتا ہے انسان کو, ان النفس لامارۃ بالسوء, آگے آ رہا ہے, میں اس کو تو ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے. کسے کہتے ہیں نفس؟ انسان کے دل میں اٹھنے والی خواہش کو نفس کہتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, سورہ شمس آیت نمبر 7-8. اور نفس کی قسم, اور اس کی جس نے اسے درست کیا, یعنی جو آدمی اپنے نفس کو درست کر رہا ہے یعنی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس کی بھی قسم. پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا پھر جس نے اسے درست کیا اللہ خود جس نے اس کو نفس کو بنایا ہے, اور اس میں برائی اور اچھائی رکھ دی. اچھا آگے آتے ہیں یہاں پر نفس کی تعریف کی طرف. نفس کہتے ہیں وہ قوت اور وہ عادت جو انسان کے اندر خیر اور شر کی جانب رغبت کرے انسان کو. وہی میں نے جو کہا کہ دل کے اندر اٹھنے والی خواہش, اس کو نفس کہتے ہیں, اور وہی انسان کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. اس نفس کی 3 قسمیں, وہ اچھی خواہش ہوگی, وہ درمیانی خواہش ہوگی, وہ بری خواہش ہوگی. اس کو اچھی بری خواہش والے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, بے شک نفس تو برائی کا کام کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. تو اللہ جس کو نیکی کی توفیق دے گا اس سے نفس اس کا دب جائے گا اور وہ برائی پر نہیں آئے گا. سورہ یوسف آیت نمبر 53. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا ان کے پیچھے لگی اور وہ پیچھے ہٹے کہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس زلیخا کے نفس نے اسے بری خواہش کے لیے آمادہ کیا. دوسرا نفس جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اور انسان کی وہ خواہش ہوتی ہے, گناہ کر کے آپ کے دل میں ملامت ہوتی ہے اور آپ دل میں پشیمان ہوتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, برا ہوا, کسی کو گالی دی, کسی کو غیبت دی, فلاں فلاں فلاں. یہ بھی انسان کے دل میں نکلنے والے ایک خواہش ہے. سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا تیسرا نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آپ واپس چلو اپنے رب کی طرف, اللہ تم سے راضی, تم اللہ تعالیٰ سے راضی. یہ وہ نفس ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وہ صرف نیک نفس ہے, وہ انبیاء کا ہوتا ہے, وہ صحابہ کا تھا, وہ اہل بیت کا تھا. وہ نفس جو تھا وہ آج کل بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا نفس جو برائی کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ 3 قسمیں ڈیفائن کی گئی ہیں قرآن پاک میں.
اچھا اب آتا ہے نفس کی دشمنی کے بارے میں قرآنی آیات. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ نفس کا دشمن بن جا تو، یعنی اپنے دل میں نکلنے والی اٹھنے والی خواہشوں کو جو ہے وہ پورا ہی مت کر. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پاک یعنی کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اطاعت کی، اسی کے مطابق زندگی گزاری. سورہ شمس آیت نمبر 9-10. آگے جو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41. اور نفس کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. اب کہ نفس کی دشمنی کے بارے میں احادیث میں کیا آتا ہے؟ یہ دل کے اندر اٹھنے والے غلط تقاضے، غلط خواہشیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو تمہارے اپنے پہلو میں موجود ہے، اور وہ نفس ہی ہے. ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک. تو نفس و کلتی، نفس کا لفظ آ گیا اس حدیث میں، اور الزہد لابن مبارک کتاب ہے جس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 21. آگے سب سے بڑا جہاد نفس کا مجاہدہ ہے، یعنی اپنے دل کی خواہش کے خلاف کرنا. یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان سے زیادہ آپ خود اپنے دشمن ہو. یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے شیطان سے زیادہ آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے تقاضے ہی سب سے برے ہیں جن کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو صبح شام تک. یہ ہے اصل آپ کا دشمن. تو لہٰذا شیطان تو بندھا ہوا ہے، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے نا، کرتے تو آپ خود ہو کیونکہ آپ کے دل میں وہ خواہش اٹھتی ہے، وسوسے وہ ڈالتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس شیطان جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ ایسے مٹی پھینک دیتا ہے، اور اس مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں آپ، یا اس مٹی سے دور بھاگتے ہیں آپ، یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہر خیر شر آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ غیبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چوری ہے، فلاں فلاں فلاں. اور شیطان آپ کو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے کہ ہاں بھی میں یہ کر لوں، اور پھر آپ کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ قصوروار ہیں، آپ کا شیطان نہیں ہے، نہ آپ کا نفس. ہاں آپ کا نفس تو ساتھ پھر آپ کے ساتھ جلے گا جہنم میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا، یعنی اپنے دل کی خواہش کے خلاف کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو ابھی مجھے یاد ہے، یہاں نہیں لکھی ہوئی میرے پاس، وہ یہ ہے کہ آپ جہاد سے واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور بڑا جہاد کیا ہے؟ گھر میں بہت سارے آپ کے دل کے مخالف باتیں ہیں، وہاں آپ نے صبر کرنا ہے، سنبھلنا ہے، عقل مندی دکھانی ہے. بڑا جہاد ہے، یہ بڑا جہاد ہے. لڑنا نہیں ہے، گھر میں جھگڑنا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ فلاں 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 چلتے جاؤ، بلا بلا بلا، ختم ہی نہیں ہوگی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام بن گیا. بس دل میں آیا ہے یہ ٹافی کھا لوں، اٹھائی کھا لی، پھر پڑا ہوتا ہے شوگر کا مریض بنا ہوا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1047. تو یہ نفس کی باتیں ہیں. اب نفس کی اصلاح کیسے ہوگی وہ یہ دیکھ لیں آپ. ذکر الہی میں مصروف رہنا. صوفیاء کرام ذکر الہی کراتے ہیں تاکہ وہ دل کے اندر وہ خواہش پیدا ہی نہ ہو. استغفار اور توبہ کرنے سے، اور نماز کی پابندی کرنے سے، روزے رکھ کر نفس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے. تاکہ وہ، کیونکہ دیکھو روزہ برائے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے غیبت بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، چوری بری چیز ہے، برے خیالات چیز ہے. ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں تو آپ کا روزہ پورا ہوتا ہے. کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ کو چھڑانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں چھڑانے میں اور اچھے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے. تقوی اور پرہیزگاری یہ چیزیں روزے سے پیدا ہوتی ہیں. آپ جب یہ روزے سے پیدا کریں گے یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ العظیم آپ کا نفس آپ کے تابع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے گا، اور گناہ سے بچے گا. جب اقوام متحدہ کی بات آئی کہ وہ ایتھیسٹ کا ایک سوال تھا کہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا، اب غزہ والے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں تو حساب برابر. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی پوائنٹ بیان کیا کہ دیکھو برطانیہ آیا بر صغیر میں، گلف کو ساتھ لیا برطانیہ نے. گلف کے مخالف نہیں تھا برطانیہ، یہ گلف سارا اسٹیٹ تھا آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا، اور اسرائیل چاہتا تھا کہ فلسطین مجھے واپس مل جائے کیونکہ وہ آٹومن امپائر کے قبضے میں تھا، ان کی سلطنت کے تحت چلتا تھا. 27 ممالک ہیں اس وقت جو سلطنت عثمانیہ کے نیچے تھے. اسرائیل نے برطانیہ کو ساتھ لیا، گلف کو توڑا اور ان کی باؤنڈریاں قائم کی آٹومن امپائر
टूट गया, इधर सल्तनत मुगलिया सारी टूट गई, एशिया तबाह हो गया। उसके बाद उन्होंने बाउंड्रीज कायम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 बड़े उसूल कायम किए 1600 ईस्वी में। एक ये कि अब कोई किसी का गुलाम नहीं है, दूसरा आप किसी आज़ाद इंसान को बेच नहीं सकते, तीसरा अब सबकी बाउंड्रीज कायम हो चुकी हैं तो ये बाउंड्रीज किसी की दूसरे के पर कब्जा नहीं कर सकते। तो ये खुद रूल बनाया, और ये भी बनाया कि जंग में ना बच्चों को मारा जाएगा ना औरतों को मारा जाएगा। तो इस्लामिक उसूल तब पुराना चला हुआ आ रहा था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर अपने उसूल को तोड़ना शुरू किया, और इसी तरह इसराइल ने भी अपने उसूल तोड़ना शुरू किया और तोड़ते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने बच्चे भी मारे, औरतें भी मारी, और तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको कंडेम किया कि ये कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं, ये आपको पता नहीं है। इसी तरह जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक कोई ईमान ही नहीं है, ये तो बेईमान लोग हैं। रमज़ान में बंदे मरे तो कहाँ जाएंगे, मुर्दे हिंदू मरे तो कहाँ जाए, शुरू में ही ये बात आई थी। वही साफ ज़ाहिर जहन्नम में जाएंगे। भाई वो मुशरिक भी है, बुत की पूजा भी करता है, अल्लाह को भी नहीं मानता है, उसके दिमाग में तो भगवान है, अल्लाह है ही नहीं। तो नौज़ बिल्लाह। आगे डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान में आऊँगा जब शरीयत नाफिज हो जाएगी, तो अल्लाह करे हो जाए, कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है। पाकिस्तान में शरीयत नाफिज होने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर साहब ने उस नाबीना को कहा कि मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ। ये हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो आपको ये कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी बोलो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात की वो नाबीना हुआ। लेंस लगाने से, ये आर्टिफिशियल जो मिलते हैं ना जी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, ये लगा के सो गया होगा, सुबह चिपक गए, ख़त्म। इस तरह के बहुत सारे लोग। ख्याल कीजिएगा कभी लेंस ना लगाइए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।